اکتوبر میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے درمیان شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مغرب میں ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی ڈرون حملے کے بعد ایک فلسطینی شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک طبی ذریعے نے ہفتے کے روز انادولو نیوز ایجنسی کو ایاد المتوقع موت کی تصدیق کی اور ساتھ ہی متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی۔ برازیل کی سپریم کورٹ کے جسٹس الیگزینڈر ڈی موریس نے ایک ایسے قانون پر عمل درآمد کو روک دیا ہے جو 2022 کے انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی سازش میں ملوث ہونے پر سابق صدر جیر بولسونارو کی جیل کی سزا کو ڈرامائی طور پر کم کر سکتا ہے۔ ڈی موریس نے ہفتے کے روز اس قانون کو معطل کرنے کا حکم دیا جب تک کہ سپریم کورٹ اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی اپیلوں پر غور کرنے کے لیے مکمل سماعت نہیں کر سکتی۔ مصنوعی ذہانت دنیا کو تبدیل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بیان کرنے کے لیے ایک بالکل نئی زبان ایجاد کر رہی ہے کہ یہ کیسے کر رہی ہے۔ اے آئی کے بارے میں پڑھنے میں 5 منٹ گزارے اور آپ LLMs، راگ، RLHF اور درجن بھر دیگر اصطلاحات میں حصہ لیں گے جو ٹھیک دنیا انتہائی ذہین لوگوں کو بھی غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ لغت اس کو ٹھیک کرنے کی ہماری کوشش ہے۔ جیسے جیسے فیلڈ تیار ہوتا ہے ہم اسے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اس لیے اسے ایک زندہ دستاویز سمجھے، بالکل اسی طرح جیسے AI سسٹمز یہ بیان کرتا ہے۔ مصنوعی جنرل انٹیلیجنس یا AG ایک غیر معمولی اصطلاح ہے، لیکن یہ عام طور پر AI سے مراد ہے جو بہت سے کاموں میں اگر زیادہ تر نہیں تو اوسط انسان سے زیادہ قابل ہے۔ اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین نے ایک بار AG کو ایک درمیانی انسان کے مساوی کے طور پر بیان کیا جسے آپ ایک ساتھی کارکن کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ دریں اثنا اوپن AI کا چارٹر AG کو انتہائی خود مختار نظاموں کے طور پر بیان کرتا ہے جو معاشی طور پر انتہائی قیمتی کام میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ گوگل ڈیپ مائنڈ کی سمجھ ان دو تعریفوں سے قدرے مختلف ہے۔ لیب جی کو آئی کے طور پر دیکھتی ہے جو زیادہ تر علمی کاموں میں کم از کم انسانوں کی طرح قابل ہے۔ الجھن میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اسی طرح ماہرین AI تحقیق میں سب سے آگے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ہنٹا وائرس صحت عامہ کے لیے کم خطرہ ہے۔ جہاز میں سوار 3 افراد کی موت کے بعد کروز شپ سے مسافروں کو واپس لانے کے انتظامات جاری ہیں۔ پولیس اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق شمال مغربی پاکستان میں ایک پولیس چوکی پر ایک کار بم دھماکے کے بعد شدید فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ ہفتہ کو دیر گئے افغانستان کی سرحد سے متصل صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع بنوں میں ہوا۔ جنین میں ایک فلسطینی خاندان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آباد کاروں نے انہیں ان کے والد کی آخری رسومات کے چند گھنٹے بعد نکالنے اور دوبارہ دفن کرنے پر مجبور کیا۔ آباد کاروں نے دعویٰ کیا کہ قبرستان کی زمین قریبی سا نور بستی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے دفتر نے اس واقعے کو فلسطینیوں کی غیر انسانی سلوک کے وسیع نمونے کے حصے کے طور پر مذمت کی ہے۔ قارکر ای کامرس کاروباروں کے لیے کارپوریٹ کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ خدمات کی پیشکش کرنے والا ایک اچھی مالی آن سے چلنے والا اسٹارٹ اپ نے دیوالیاپن کا دعویٰ دائر کیا ہے اور اسے بڑے پیمانے پر بند ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ آغاز آئی کمبینیٹر کے 2019 کے موسم سرما کے گروپ کا حصہ تھا اور اس کی سیریز اے کی قیادت والر وینچرز کر رہے تھے۔ آسٹریلیا کی ون نیشن پارٹی نے پہلی بار ایوان زیریں کی نشست جیت لی ہے جسے دائیں بازو کی پاپولسٹ پارٹی کے لیے ایک اہم امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ زیادہ تر بیلز کی گنتی کے ساتھ ون نیشن کے امیدوار ڈیوڈ فارلی نے نیو ساؤتھ ویلز کے ایک وسیع علاقائی حلقے فورن میں پرائمری ووٹوں کا ناقابل تسخیر 60 جیت لیا ہے۔ آزاد امیدوار مشیل ملتھرپ بہت پیچھے ہیں۔ ملکی وزارت صحت نے کہا کہ لبنان میں شدید اسرائیلی حملوں کے ایک اور دن میں 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ جنوبی قصبے ساکساکیہ پر ایک اسرائیلی حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی خاندان کو اسرائیلی آباد کاروں نے مبینہ طور پر فوجی تحفظ کے تحت اپنے والد کی قبر کھودنے اور اسے دوبارہ دفن کرنے پر مجبور کیا، جس کی اقوام متحدہ خوفناک اور غیر انسانی قرار دے کر مذمت کر رہی ہے۔ 80 سالہ حسین اساسہ جمعہ کو قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گئے تھے اور کچھ دیر بعد جنین کے قریب اساسہ گاؤں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں گیانا کے ساتھ زمینی تنازع کے مقدمے کے لیے دی ہیگ جا رہی ہیں۔
ہفتے کے روز اعلان کردہ ہالینڈ کے دورے کا جنوری میں امریکی افواج کے ہاتھوں صدر نکولس مادورو کے اغوا کے بعد وہ پہلی بار گھر سے نکلی ہیں۔ ایران نے اس موسم گرما میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے، لیکن ٹیم کی شرکت کو لے کر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان فیفا اور ٹورنامنٹ کے میزبانوں سے متعددوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن FIRI نے کہا کہ ایران ٹورنامنٹ میں ہمارے عقائد، ثقافت اور عقائد سے پیچھے ہٹے بغیر مقابلہ کرے گا، جبکہ میزبانوں کو ہمارے خدشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مانچسٹر سٹی نے اپنی پتلی پریمیئر لیگ ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا کیونکہ جیریمی ڈوکو نے برینٹ فورڈ کے خلاف 3-0 کی جیت کو متاثر کیا۔ ہفتہ کے روز اتحاد اسٹیڈیم میں پیپ گارڈیولا کی طرف سے تقریباً 1 گھنٹے تک کھلے برینٹ فورڈ کو انعام دینے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ جنرل موٹرز نے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل روب بونٹا کی سربراہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک گروپ کے ساتھ رازداری سے متعلق سمجھوتا کیا ہے۔ 2024 میں نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ GM سمیت آٹو میکرز انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ساتھ اپنے صارفین کے ڈرائیونگ رویے کے بارے میں معلومات کا اشتراک کر رہے ہیں، اور یہ کہ کچھ صارفین کو تشویش ہے کہ ان کی انشورنس کی شرحیں بڑھ گئی ہیں۔ واشنگٹن تقریباً 3 گھنٹے تک ہال میں پاکستان زندہ باد کے بار بار نعروں کی گونج کے ساتھ جمعہ کی شام یہاں پاکستانی سفارت خانہ قومی یکجہتی کے ایک پور اظہار میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ تارکین وطن کے ارکان نے گزشتہ سال پاک بھارت جنگ کے بعد ووٹ کیا۔ اس اجتماع نے مار کے حق کی پہلی برسی منائی، جسے سفارت خانے نے پاکستان کے اتحاد، لچک اور غیر متزلزل قومی عزم کے لیے تاریخی اہمیت کا ثبوت کے طور پر بیان کیا، اور ایک ایسے ماحول میں سامنے آیا مسلسل جذباتی شدت کے ساتھ ملایا۔ واشنگٹن پاکستان نے امریکہ میں اپنی لابنگ اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اثرات کو نمایاں طور پر بڑھایا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک ایڈوائزری فرم کے ساتھ $2 ملین کے نئے معاہدے پر دستخط کی ہیں، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی مسابقتی پالیسی کے ماحول میں دفاعی تعاون، اہم معدنیات اور وسیع تر اقتصادی سفارتکاری پر گہری مصروفیت کا خواہاں ہے۔ US فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ FARA کے تحت جمع کرائی گئی فائلنگ کے مطابق ارون گریو اسٹریٹجی گروپ LLC نے 1 مئی کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک سرکاری غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر $2 ملین مالیت کے 2 سالہ معاہدے کے تحت رجسٹرڈ کیا۔ اس کی خدمات کے لیے ہر ماہ 50,000 کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے ہفتے کے روز کہا کہ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ، برآمدات، ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد میں مضبوط نمو کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کی معیشت جاری علاقائی کشیدگی کے باوجود بحالی کے آثار دکھا رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ وزیر خزانہ اپریل میں سال بے شعبے پر مینوفیکچرنگ اششے شعبے سال فیصد نمو ریکارڈ کی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مجموعی نمو 5% رہی۔ یونانی حکام نے ماہی گیروں کی طرف سے بحیرہ ایونین میں دریافت ہونے کے بعد دھماکہ خیز مواد لے جانے والے بحری ڈرون کو محفوظ کر دیا ہے۔ بغیر پائلٹ کا یہ بحری جہاز، جس کا شبہ ہے کہ یوکرائنی نژاد ہے، جمعرات کو یونان کے مغربی ساحل پر لیفکاڈا کے قریب ایک غار میں پایا گیا، جس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ یونانی بم ڈسپوزل ماہرین نے اس کے ڈیٹونیٹرز اور بیٹری کو ہٹا دیا۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو اب اپنے تیسرے ہفتے میں ہیں۔ ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنانی وزارت صحت عامہ نے کہا کہ جنوبی ضلع سیادون کے قصبے السکسکیہ پر اسرائیلی حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک اور 3 بچوں سمیت 15 زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے طارق ابو عزوم الشاطی پناہ گزین کیمپ سے رپورٹ کرتے ہیں، جہاں جنگ بندی کے باوجود رات بھر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد خاندان ملبے میں سے تلاش کر رہے ہیں۔ رہائشیوں نے حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پناہ گاہ، سامان اور رہنے کی واحد جگہ کھو دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کی پیرنٹ کمپنی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 400 ملین سے زیادہ کے نقصان کی اطلاع دی ہے کہ 400 ملین سے زیادہ کے نقصان قدر میں کمی ہے۔ 31 مارچ کو کمپٹوکن کی فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ TMTG نے سال کے پہلے 3 مہینوں کے لیے تقریباً 8,70,000 کی آمدنی کی اطلاع دی،
جس میں خالص فروخت میں 6% اضافہ ہوا۔ لبنان اور شام کے رہنماؤں نے مشترکہ مفادات پر مرکوز دمشق میں بات چیت کا اختتام کیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک تقریباً 18 ماہ قبل شام کے دیرینہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ شام کے صدر احمد الشارع کے ساتھ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں سیکورٹی، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور اقتصادی معاملات شامل تھے۔ مار کے حق ملک کے سفر میں ایک تعریف کرنے والا نشان ہے۔ فوج نے ہفتے کے روز کہا جب پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مختصر جنگ کی پہلی برسی منائی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ مختصر تنازع نے پاکستان کے ناپے ہوئے اور پرعزم رد عمل کا مظاہرہ کیا اور مخالف سازشوں، جھوٹے جھنڈے والے بیانیے اور غلط معلومات پھیلانے والی مہمات کو بے نقاب کیا، جس سے بین الاقوامی سطح پر ان کی ساکھ کم ہوئی۔ جمعہ کی رات ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک فرنٹیئر ایئر لائنز کے طیارے نے رن وے پر موجود ایک شخص کو ہلاک کرنے کے بعد کا لمحہ ایئر ٹریفک کنٹرول آڈیو میں قید کیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی کسی کو مارا ہے، پائلٹ نے فلائٹ 4345 کے ٹیک آف کو روکنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو بتایا۔ ہمارے انجن میں آگ لگ گئی ہے۔ رائل نیوی ایک جنگی جہاز مشرق وسطی بھیج رہی ہے، جہاں وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی مشن میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہیمز ڈریگن ایک قسم 45 ڈسٹرائر خطے میں اپنے ممکنہ کردار سے پہلے پری پوزیشن کرے گا، جسے وزارت دفاع نے سختی سے دفاعی اور خود مختار مشن کے طور پر بیان کیا ہے۔ تہران ایران جیسا کہ امریکہ ثالثوں کے ذریعے ایک معاہدے کے تبادلے کے لیے تہران کے تازہ ترین جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی حکام اور ریاست سے منسلک میڈیا اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کو پہلے سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے ہفتے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ایران اب بھی واشنگٹن کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ بلومبرگ کے رپورٹر کے مطابق قطر نے مائع قدرتی گیس ایلن کی ایک بڑی کھیپ ایران کے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کے ذریعے بھیجی ہے، جو اب پاکستان کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ شپنگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ LNG ٹینکر خراطیت اس وقت پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ فروری کے آخر میں امریکی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہرمز کے راستے قطری LNG برآمد کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش ہے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ سے قبل مسلم سرکاری ملازمین پنشنرز کے لیے تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کی پیشگی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مئی 2026 کی مکمل تنخواہ، الاؤنسز اور پنشن 1 جون کے بجائے 20 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ پاکستان کو کسی جارحیت سے ڈرایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی جارے سے مغلوب ہو سکتا ہے، کیونکہ قوم مار کے حق کی پہلی برسی منا رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ پچھلے سال کا تصادم، جس کا آغاز 22 اپریل کے پہلگام حملے سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فوجی تصادم، جس کے نتیجے میں پاکستان کی شاندار فتح ہوئی 10 مئی کو جنگ بندی تک، اب ریاست اسے مار کے حق کی جنگ کہتی ہے۔ اسلام آباد۔ PTI نے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے 9 مئی کے واقعات کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور قابل اعتماد تحقیقات کے لیے ایک آزاد عدالتی کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے 9 مئی 2023 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سیاہ کیل کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک قرار دیا ہے، جب سابق IP کے بانی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں، جہاں ان کی فیملی ممبران اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں سے مسلسل انکار کیا جاتا ہے۔